أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب برزخ کا سفرنامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بڑی مفید باتیں ہیں واقعاً جو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. یہ کتاب کیا کہنا، اس لیے کہ یہ زندگی تو وقتی ہے اور مال فنا ہونے والا ہے، اور یقیناً ہماری جسم و جسمانیت اور بدن کو موت ہے مگر فنائیت نہیں ہے. اس اعتبار سے ہم ذرا غور کریں کہ جب ہمیں عذاب کے گرز لگائے جائیں گے اور آگ کے شعلے ہماری قبر میں بھر جائیں گے. آج بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے گھروں میں اگر تھوڑی سی ہوا میں دباؤ زیادہ آ جاتا ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے. قبر کا اندھیرا کبھی یاد کر لینا چاہیے، اور اگر زیادہ عقل مندی سے کام لینا ہے تو جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں داخل کر رہے ہیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم بھی کل اسی قبر کا ایندھن بن جائیں گے اور اسی قبر کا پیوند بن جائیں گے. لہذا غور کریں اپنی زندگی پر، اور سب سے اچھی بات وہی ہے جو خود انسان اکیلا راہ راست نہیں بلکہ گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اس کا رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان خود فائدہ نہ حاصل کرے بلکہ سب کو ثواب و آخرت کی طرف بشارت دیں. لہذا 83 سے پیج نمبر 83 سے آج کی ہیڈنگ ہے تم دن کو قبرستان میں نہیں رہ سکتے. ان دو فرشتوں کے جانے کے بعد ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور خوفناک مخلوق ظاہر ہوئی. ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. انہوں نے مجھے لوہے کے ایک آتشی صندوق میں ڈال دیا. لگ رہا تھا اس مضبوط اور 7 دھاتوں سے بنے صندوق کو میرے ماپ کے مطابق بنایا گیا ہے. مجھے اس میں ڈال کر اس کے ڈھننے کو قابلوں سے کس دیا گیا ہے اور یہ باریک ہونا شروع ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی کیل کی نالی کے برابر ہو گیا. میری ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا اور میرے بدن کا سیاہ عرق نکل چکا تھا. یہ لوگ مجھے قبرستان سے باہر لے گئے. کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد انہوں نے صندوق کھول کر مجھے باہر نکالا. جب صندوق کے اندر تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا میں نے دنیا میں نام سن رکھا تھا. ان مخلوقات میں سے ایک نے کہا تم جیسے روسیہ لوگوں کو دن کے وقت قبرستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دن ہوتے ہی مومنین کی پاک روحیں قبرستان میں آتی ہیں. یہ لوگ دن کے وقت اہل قبور کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ پاک ارواح انہیں دیکھتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرتی ہے. تم گناہگاروں کو صرف رات کے وقت قبرستان میں رہنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اس نے غضبناک ہو کر کہا اے وہ انسان جو پوری زندگی خدا، دین اور الہی پیشواؤں سے دور رہے ہو، تمہیں ایک بار پھر صندوق میں داخل ہونا پڑے گا. میں نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر ترس کھاؤ، اب مجھے مزید عذاب میں نہ ڈالو، مجھ پر اتنی بے رحمی نہ کرو، میں تو ابھی کچھ دیر پہلے اس صندوق سے باہر نکلا ہوں. اس نے کہا خاموش ہو جا، تم ہمیں اس ہستی کا واسطہ دے رہے ہو جس پر دنیا میں تمہارا ایمان نہ تھا. واقعاً اگر ایمان ہوتا تو انسان بے ایمانی کیوں کرتا؟ دوسروں کے حقوق کو غصب کیوں کرتا؟ دوسروں پر ظلم کیوں کرتا؟ دوسروں پر اتہام و تہمتیں کیوں لگاتا؟ دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کیوں کرتا؟ دوسروں کے ساتھ بے دردانہ مثلا سلوک کیوں کرتا؟ دوسروں کے حقوق کو برباد کیوں کرتا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ سب باتیں اس میں ہیں تو بس وہ زبان سے کہہ رہا ہے
کہ وہ ایمان لے آیا، اس پر وہ ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا جس پر دنیا میں تمہارا ایمان نہ تھا، علاوہ ادی یہ وہ مادی دنیا نہیں ہے جس میں تم آہو زاری اور توبہ کر کے ہمیں رحم کھانے پر مجبور کر سکتے ہو۔ تمہیں ہر حالت میں دوبارہ اس صندوق میں داخل ہونا پڑے گا تاکہ تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے جسے تم دنیا میں قبر کی فشار کے نام سے سنا کرتے تھے، فشار قبر کے نام سے۔ میں نے کہا جہاں تک میں نے سن رکھا ہے فشار قبر کا تعلق تو مرنے والے کے جسم سے ہے، اس لیے تم قبرستان میں جا کر میری بے روح جسم کو جو عذاب دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو۔ اس نے کہا فضول باتیں مت کرو، تمام گناہ تو تم نے انجام دیے اور ہم اس بے جان جسم کو عذاب دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبر سے مراد وہ تنگ و تاریک گڑھا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد روح کا وہ مقام ہے جہاں وہ برزخ کے دوران رہے گی۔ جسم تو اس دنیا میں تمہارا ایک وسیلہ اور اعلیٰ کار تھا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جسم تو واقعاً ایک اعلیٰ ہی کار تھا، اعضاء کے لیے اعضاء کس کے لیے ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا دنیا میں تم ایک پوشیدہ مگر با اختیار طاقت تھے جس نے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اس کی حیات و حرکت کا دار و مدار تجھ پر تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس جسم کو تمہیں اس لیے عطا کیا تھا کہ تم اس کے ذریعے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو۔ خدائے مہربان نے اپنا لطف و کرم فرما کر تجھے دو آنکھوں سے نوازا تاکہ تم ان کی مدد سے جہالت اور لا علمی کی تاریکی سے نجات پا جاؤ، لیکن تم نے ان آنکھوں کو نامحرم و گندگی اور لچر فلموں اور تصویروں کو دیکھنے میں استعمال کیا۔ تم نے ان موقع پر بھی کبھی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھا۔ اس مہربان پروردگار نے تجھے دو کان عطا فرمائے تاکہ تم ان سے حق بات سنو اور قرآن کریم کی آیات کو سماعت کرو اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور بزرگان دین کی نصیحت آمیز باتوں پر توجہ کرو، مظلوم کے حق کو سنو اور اپنی توانائی کے مطابق اس کی مدد کرو۔ لیکن تم نے انہیں غیبت اور دیگر حرام چیزوں کی سماعت کے نظر کر دیا۔ خدائے رحیم نے تجھے اس لیے زبان دی تھی کہ تم اس کے ذریعے اپنے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرو، اس کے ذریعے گمراہوں کو دین خدا کی دعوت دو، ذکر الہی کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم اس کے ذریعے پیغمبروں، معصوم اماموں اور مومنوں کا مذاق اڑاؤ، نہ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے قیامت کا انکار کرو۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ عنایت فرمائے تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرو، غریبوں، مسکینوں، معذور لوگوں کی امداد کرو۔ اپنے ان ہاتھوں سے خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، انہی ہاتھوں میں اسلحہ لے کر خدا اور اس کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ انہیں شفقت سے یتیموں کے سر پر پھیرو، لیکن اس کے بجائے تو نے اپنے ان ہاتھوں کو طرح طرح کی عورتوں اور نامحرم اور لڑکیوں سے لمس سے آلود کیا۔ تم ان ہاتھوں سے غریبوں کے چہروں پر تھپڑ رسید کیے اور انہیں حرام کاموں میں استعمال کیا۔ خدائے منان نے تجھے دو پیر عطا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے چل سکو، کام کاج کر سکو، نماز با جماعت کے لیے مسجد جا سکو، مجالس دعا واز و نصیحت کی محفل میں شرکت کر سکو، ان کے ذریعے جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف جا سکو۔ یہ نعمت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم ان کے ذریعے لوگوں کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالتے جاؤ اور ان کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بنو، یا پھر ان کے ذریعے رقص و سرور و شراب، غیبت اور بےہودہ باتوں کی محفلوں کی طرف جاؤ۔ اس بے نیاز خالق نے تمہیں عقل جیسی دولت سے نوازا تاکہ تم اپنے انجام اور دنیا کے خاتمے کے بارے میں سوچ بچار کرو، جیسے تم نے آج حقیقت کے روپ میں دیکھ لیا۔ لیکن تم اور تمہاری طرح کے دیگر روسیاؤں نے کبھی بھی اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ تمہارا خیال تھا کہ یہ سوچ تمہیں زندگی کی عیش و عشرت سے محروم کر دے گی۔ تم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ آخر تمہاری جوانی کا خاتمہ ہوگا، بڑھاپا آنے پر تمہارے یہ اعضاء کمزور اور بے جان ہو جائیں گے۔ تم اس قسم کی سوچوں سے دور بھاگتے تھے، یہ چیزیں تمہارے لیے بہت کڑوی تھی اور تم لوگ ان سے فرار یا انہیں فراموش کر دینے کو یا تو ان کا توڑ شمار کرتے تھے، لیکن تم کتنے احمق، بے شعور، بے حس تھے۔ تم اس چیز کو فراموش کر رہے تھے جو کسی بھی صورت میں تمہیں فراموش
کرنے والی نہیں ہے۔ ہم واقعی موت کو بھول جانا چاہتے ہیں، مگر موت ہمیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور جو وقت معینہ آ جائے گا تو کوئی طاقت ہمیں اس کے پنجے سے نجات نہیں دے سکتی۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم موت کے چنگل سے آزاد ہو جائے؟ کیا پیغمبر اسلام کا وہ قول یاد نہیں ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا تھا، بیٹی اجازت دے دو، یہ تو آپ کے گھر کا احترام ہے، ورنہ یہ وہ ہے جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم ذرا غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ فراموش کر دینے والی نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا اس دنیا میں میری سوچ درست نہیں تھی، میں سوچتا تھا کہ اگر مرنا ہی ہے تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اب اگر اپنے اختیار کے بغیر اس دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو پھر موت جیسی فضول چیز کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہم اپنی اس احمقانہ سوچ کو عقل پر مبنی سمجھتے تھے۔ اس نے کہا اے مسکین، تم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ موت اس دنیاوی زندگی کے خاتمے اور عالم برزخ کے لیے نئے جنم کا نام ہے؟ احمق، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ جس کا اب تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا، مگر بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، بلکہ اس کے نام سے بھی ان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے صندوق میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر اس خوفناک مخلوق نے غضبناک ہو کر کہا اب اپنی فضول باتیں ختم کرو، ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے اس صندوق میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صندوق حرارت سے اس قدر دہک رہا تھا کہ مجھ میں خود اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوں تو وہ خود آئے اور پہلے کی طرح مجھے صندوق میں زبردستی ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے وہ صندوق آہستہ آہستہ تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ میں پہلو کے بل ہو گیا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس کی دیواریں مسلسل آپس میں نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر بہت بڑا پہاڑ گرا جا رہا ہے۔ یہ دباؤ ابھی جاری تھا، اس کی اذیت و عذاب میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کب تک جاری رہے گا۔ اس عذاب سے ہونے والی تکلیف انتہائی زیادہ تھی۔ تم دنیا والوں کے لیے اس سخت عذاب کی تصویر کشی کے لیے صرف یہی مثال دی جاتی ہے کہ کسی چیز کو کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ کر اس کو کچل دیا جائے، اس کا سر اور مغز اس کی انگلیوں سے پوروں سے باہر نکل جائے۔ میرا برا کردار میرا انیس بن گیا، یعنی مددگار بن گیا، ساتھی بن گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد صندوق کھل گیا۔ مجھ میں اس سے باہر نکلنے کی سکت نہ تھی۔ میں دیر تک اس کے اندر پڑا جلتا رہا اور آہوزاری کرتا رہا۔ پھر میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میں نے خوش ہو کر اسے اپنے آپ سے کہا اچھا ہوا کہ میری تنہائی ختم ہو گئی اور مجھے کوئی ساتھی مل گیا۔ جب وہ نزدیک آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی بدبودار اور گندی اور بد شکل سیاہ مخلوق تھی۔ اس کا قد لمبا، ہونٹ بھیدے اور موٹے دانت لمبے اور باہر نکلے ہوئے، ناک چوڑی اور ڈراؤنی تھی۔ اس نے آ کر کہا سلام علیکم، یعنی تمہیں موت آئے۔ اس نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اپنی دشمنی کا احساس دلایا تھا، جیسا کہ اس کی شکل سے بھی مجھے یہی اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے بھی اسے مجبوراً جواب میں کہا علیکہ، یعنی تجھے بھی۔ میں نے اس کے لیے سلام یعنی سلامتی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے صندوق سے نکالا۔ اس سے اتنی گندی اور غلیظ بدبو آ رہی تھی کہ مجھے اس آگ والے صندوق میں رہ کر اس کا عذاب سہنا منظور تھا، لیکن اس کا گندا اور کثیف وجود میرے لیے قابل برداشت نہ تھا۔ لیکن میرے مقدر میں یہی تھا، مجھے اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ اس سے بدبو کی شدت کا اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بڑے شہر میں وہ بدبو آ جائے تو اس کے تمام رہنے والے اسے چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جائیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا ہمزاد ہوں، میرا نام جہالت، لقب کجروی، میری کنیت ابو الہول یعنی برائیوں کا باپ۔
میرا پیشہ فحاشی اور فتنہ انگیزی ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنے القابات بتاتا رہا میرے خوف و وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا میرا اصلی نام عزرائیل، ابلیس، شیطان اور وہ ہے جسے تم نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ میں سائے کی مانند تمہارے ساتھ رہوں گا تاکہ دونوں جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ میں دیر تک گریہ وزاری کرتا رہا۔ کافی دیر بعد میری حالت سنبھلی تو میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں وہ صندوق رکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر سیاہ رنگ کی بدبودار مائع چیز گر رہی ہے۔ اس موقع پر اس مخلوق نے قہقہا مار کر میرے قریب ہونا شروع کر دیا۔ میں نے غصے سے اسے کہا دفع ہو جاؤ، میں ابھی سخت عذاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اب مجھ میں تیری گندگی، بدبو اور بھیانک شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ مگر وہ مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، بڑے توہین آمیز لہجے میں کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ اور نہ چاہو میں قیامت تک تمہارا ساتھی ہوں، انیس رہوں گا۔ تم کسی بھی حالت میں مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں نے کہا، اے بدبو اور اے بدصورتی کے پیکر، اب تم کون ہو؟ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی؟ اس نے کہا، اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہارے ان برے اعمال اور گندے عقائد کی مجسم شدہ صورت ہوں جس کے تم دنیا میں مالک تھے۔ میں تمہارے گندے اور بے شرمانہ عمل کی تصویر ہوں۔ تم نے خود مجھے وجود بخشا ہے اور اپنا ساتھی بنایا ہے۔ تم نے خود مجھے اپنا ہم سفر اور رہنما بنایا۔ اب تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ اگر تم میرا نام جاننا چاہتے ہو تو سنو، میرا نام ہے کردار، میرا نام ہے کیریکٹر۔ وہ جس کے تم دنیا میں مالک تھے، وہ گندی حرکتوں کے، وہ گندی بدبودار چیزوں کے، وہ غیبت، وہ جہنم کی آگ سے نزدیک۔ میں وہی کردار ہوں جسے تو نے اپنایا ہوا تھا۔ یعنی کردار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک برا کردار اور ایک نیک کردار۔ تم برے کردار کے مالک تھے تو میں تمہارا وہی برا کردار ہوں جسے تم زندگی بھر اپنائے ہوئے تھے۔ وہی گندا کردار ہوں جسے تم خود انجام دیا۔ تم دنیا میں گناہ کرتے تھے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے، عفت و پاک دامنی کے خلاف عمل کرتے تھے، قرآن کے برخلاف چلتے تھے، لوگوں کو اذیت پہنچاتے تھے۔ میں ان تمام برائیوں کا مجموعہ ہوں جن کی یہ شکل بن گئی ہے جسے تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ میں نے انتہائی حسرت کے عالم میں کہا، کاش میں اس وقت پر اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا، اس وقت کے جب میں دنیا میں تھا، اس حقیقت کا ادراک کر لیتا۔ کاش میں گناہ کی اصلی گھناؤنی صورت کو اس وقت دیکھ لیتا۔ کاش میں شیطان اور ہوس اور نفس امارہ کی پیروی نہ کرتا۔ کاش میں برے اور گمراہ دوست اور ہم نشیں کا انتخاب نہ کرتا۔ کاش میں فاحشہ اور بے حیا عورتوں کے پیچھے نہ جاتا اور ان بلاؤں کا شکار نہ ہوتا۔ گفتگو ہماری پہنچ چکی ہے الحمدللہ پیج نمبر 83 سے شروع ہو کر پیج نمبر 89 تک۔ کل کی گفتگو ہماری پیج نمبر 90 یعنی 90 سے شروع ہوگی۔ آپ نے دیکھا کتنا کرب اور پریشانیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے کاش کہ اس سے پہلے ہمیں برزخ کا سفر طے کرنا پڑے، ہم برزخ کی حقیقت سے قریب ہو جائیں اور قرآن کی اس آیت پر ایمان لے آئے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔ مگر ہمارے شریک کار ضرور بنیے اور اس پروگرام کو دوسروں تک بھیجتے رہیے، بھیجنے میں ہماری مدد فرمائے۔ خدا عمل میں یعنی اس کے ثواب میں ہم دونوں کو برابر کا شمار رکھے، برابر کا شریک رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔